بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلاس میں ہم نے وٹامن کے بارے میں پڑھا تھا، وٹامن کی ڈیفینیشن اور وٹامن اے بی سی، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے تھے۔ اب اس کلاس میں ہم پڑھیں گے وٹامن ڈی، ای اینڈ وٹامن کے ان ڈیٹیل۔ وٹامن ڈی، اس کا کیمیکل نیم جو ہے وہ ہے کیلسیفیرول۔ یہ انجیکشن بطور انجیکشن بھی اویلیبل ہے ایز آئی ایم اینڈ اورل انجیکشن۔ اس کے علاوہ اس کے نیچرل سورسز ہے ملک، ایگ، بٹر، فروٹ، اینڈ دی چیپ سورس آف وٹامن ڈی از ڈائریکٹ سن لائٹ، یعنی صبح سویرے جو سورج نکلتا ہے جس میں تپش نہیں ہوتی، تو اس وقت سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی میکسیمم ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جب سورج میں تپش آ جاتی ہے تو پھر اس میں وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سنتھیٹک سورس بھی ہے، اور وہ ہے اورل انجیکشن اینڈ آئی ایم انجیکشن آف وٹامن ڈی، جو کہ وائٹا ڈی کے نام سے اویلیبل ہے۔ اس کے مین فنکشن کیا ہے؟ یہ اسٹیبلٹی اینڈ ہارڈنس آف بون، یعنی یہ بون کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جو بچے ہے یا جو انفنٹس ہے تو اس کے لیے وٹامن ڈی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رسپانسبل ہے فار دا ایبزارپشن آف کیلشیم، یعنی کیلشیم جو ہمارے بونز کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو کیلشیم اس بون کے اندر داخل ہونے کے لیے وٹامن ڈی بہت ضروری ہے۔ یا آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ دا کیلسیفیکیشن آف بون، تو کیلسیفیکیشن کا مطلب کہ کیلشیم کا بون کے اندر داخل ہونا، تو اس کے لیے وٹامن ڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر باڈی میں کیلشیم موجود ہے لیکن وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ کی بون کی کیلسیفیکیشن نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے بہت سے ٹیبلٹ میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے، یعنی جتنی بھی نیونیٹس ہے یا جتنی بھی لوگ ہیں جو کہ 15 سال سے کم عمر کے ہیں، تو ان کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیلتھی ٹیتھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کم عمری میں اس میں مبتلا ہوتے ہیں ٹیتھ کی ڈیزیز میں، تو ان کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی یہ جو ہے خوراک میں اس کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس سے ڈیزیز ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ویکنس آف باڈی، یعنی انسان کے باڈی میں ویکنس آ جاتا ہے، بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور بون ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینٹل پرابلم بھی ہوتے ہیں، یہ دانتوں میں مختلف قسم کے یہ کیڑے لگنا اور دانتوں میں کیویٹیز وغیرہ بننا، یہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نام سنا ہوگا ریکٹس، ایک ڈیزیز ہے۔ بچوں میں یہ ڈیزیز کامن ہے، خاص کر ان بچوں میں جن کے خوراک میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کے بون ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس کو ریکٹس کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ڈیزیز ایڈلٹس کو ہو جائے تو اس کو پھر اوسٹوملیشیا کہا جاتا ہے۔ اٹ از بیکاز آف ڈیفیشنسی آف کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی۔ وٹامن ای، وٹامن ای کی سورسز ہے ایگ، ملک، ویجیٹیبل، فلاور آئل، کارن آئل اینڈ پاپ کارن۔ یہ چنے وغیرہ جو ہے یہ وٹامن ای کی سب سے مین سورسز ہے۔ اس کے فنکشن باڈی میں کیا ہے؟ اٹ از رسپانسبل فار دا فنکشن آف ہارٹ، یہ ہارٹ کے فنکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کے کام کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میل اور فیمیل کا ریپروڈکٹیو سسٹم میں وٹامن ای کا ایک اہم رول ہے۔ یہ مسل کے اسٹرینتھ اور پاور کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریپروڈکٹیو ہارمون ایسٹروجن اور اینڈروجن اس کو بھی انکریز کرتا ہے، یا جن میل میں امپوٹنسی بانجھ پن ہوتا ہے تو ان میل اور فیمیل کے لیے خوراک میں وٹامن ای کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نام سنا ہوگا ایویان ٹیبلٹ، تو یہ بھی سنتھیٹک وٹامن ای ہے جو لوگ مختلف فنکشن میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسکن کے فریشنس کو بڑھاتا ہے اور ایکنی وغیرہ کو ختم کرتا ہے۔ اس کی کمی اگر ہو جائے تو یہ مسل ویکنس کاز کرتا ہے۔ پریگننسی میں مختلف قسم کے ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باڈی کے اندر آر بی سی کی کمی ہو سکتی ہے یا انیمیا ہو سکتا ہے۔ وٹامن کے، وٹامن کے ٹومیٹو میں ہوتا ہے، سویابین اور گرین ویجیٹیبل میں، جو فریش ویجیٹیبل ہوتے ہیں اس میں وٹامن کے موجود ہوتا ہے۔ اس کا اہم رول یہ ہے کہ یہ پلیٹلیٹس کے فنکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔
پلیٹلیٹس کا کام یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر بلیڈنگ کو سٹاپ کرتا ہے، یا جب انجری لگتی ہے تو خون بہنے کے عمل کو یہ روکتا ہے. تو وٹامن کے پلیٹلیٹس کے فنکشن کو انکریز کرتا ہے یا بڑھاتا ہے. ہیلپ ٹو سٹاپ بلیڈنگ، یہ بلیڈنگ کو فوراً سٹاپ کرتا ہے. اگر باڈی کے اندر وٹامن کے کی کمی ہوتی ہے تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ بلیڈنگ پرولونگ ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے وونڈ ہیلنگ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ میٹابولزم جو کہ کنسسٹ آف انابولزم اور کیٹابولزم، تو یہ انابولزم اور کیٹابولزم کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یا آپ نے پڑھا ہوگا بی ایم آر، بیزل میٹابولک ریٹ، تو یہ بی ایم آر کو بھی بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ یہ لیور کے فنکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو لیور کا فنکشن بھی یہی ہے کہ یہ خوراک اور ڈرگ کی میٹابولزم کرتا ہے. اس کی ڈیفیشنسی میں لیور ڈیزیز اور خون کی کمی یا بلڈ ڈیفیشنسی یا انیمیا ہو سکتا ہے. وٹامن کے میڈیسن کے فارم میں بھی اویلیبل ہے. تو جن لوگوں میں پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے یہ وٹامن کے وغیرہ تجویز کرتے ہیں.